الحمدللہ ثم الحمدللہ 7 اگست 2023 تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت اعظام و ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بل قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ سے پاس ہو کر پاکستان کے قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ کیسے بنا اور کیوں کر بنا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور اس بل کے حوالے سے لوگوں کے دل و دماغ میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ بھی میں آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ قانون پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق بنا ہے۔ یہ تحفظ ناموس صحابہ کا جو بل پاس ہوا ہے، تو یہ بل کون سے قانون کے تحت پاس ہوا ہے؟ تو دیکھیے، پاکستان کے اندر گستاخی اور بے ادبی پر، یعنی صحابہ کرام کی گستاخی ہو، اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی ہو، یا پھر امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی ہو، ان تمام کے تمام حضرات کی شان میں گستاخی اور بے ادبی پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 الف کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اب اس بل میں جو ترامیم کی گئی ہیں، وہ ترامیم بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ان ترامیم کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے دل و دماغ میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ پہلے جو شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو اس کی جو سزا تھی وہ انتہائی کم درجے کی تھی، جس کے نتیجے کے اندر اب یہ ترامیم ہوئی ہیں، اور ان ترامیم کے نتیجے کے اندر سب سے پہلی ترمیم یہ ہوئی ہے کہ 3 سال کی جو پہلے سزا تھی، اب اس 3 سال کی سزا کو بڑھا کر کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے یہ جرم قابل ضمانت تھا، یعنی جو شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کا یہ جرم قابل ضمانت تھا، اب اسے ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ تیسری بات کہ پہلے یہ مقدمہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ پہلے علاقے کا مجسٹریٹ اس کو سنا کرتا تھا، لیکن اب اس میں یہ ترمیم ہوئی ہے کہ اب یہ مقدمہ سیشن کورٹ اس کی سماعت کرے گا، اور سیشن کورٹ کا جو جج ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں، اہل بیت اعظام کون ہیں، اور اہل بیت اعظام کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے، امہات المؤمنین کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے۔ تو بڑی آسان اور عام فہم بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی کرے، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس بل پر اور اس قانون کے پاس ہونے پر، اس قانون کے بننے پر 100% خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور 100% شرح صدر کے ساتھ وہ اس بل کو اور اس قانون کو قبول کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف ایک واحد طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بل پہلی مرتبہ پیش کیا گیا؟ جیسے کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں جن کو اس بل سے بڑی تکلیف ہے کہ یہ بل بڑی عجلت کے اندر پیش کیا گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ یہ بل عجلت میں نہیں پیش کیا گیا۔ اگر میں اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن 1993 کے اندر جب قومی اسمبلی کے معزز ممبر علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بل کو قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر پیش کیا تھا، اور پھر 1994 کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جب اس بل کو پیش کیا گیا، تو اس وقت کے جو اسپیکر تھے اس کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر
جس کا نام تھا سید ظفر علی شاہ، اس نے اس کی شدید مخالفت کی اور اس بل کو پڑھ کر سنانے کی اجازت اسے نہیں دی۔ لیکن علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسپیکر کے ڈیسک پر قبضہ کر کے اور اس کی کرسی پر قبضہ کر کے انہوں نے یہ بل تمام قومی اسمبلی کے ممبران کے سامنے پیش کیا، اور پھر علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر تمام کے تمام قومی اسمبلی کے ممبران سے باضابطہ طور پر پوچھا کہ بتلائیے کہ آپ کو یہ بل منظور ہے یا نہیں۔ تو تمام قومی اسمبلی کے ممبران نے ڈسک بجا کر، تالیاں بجا کر اس کی تائید اور حمایت کی تھی، اور اس وقت کے سینیٹر علامہ عبد الغفور حیدری صاحب رحمۃ دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کی مکمل طور پر حمایت کی تھی۔ دیکھیے، سوال ایک اور یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے قوانین کی، ایسی بلوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے قوانین کو بنانے کی، ایسے بلوں کو پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ 10-15 سالوں سے جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر عوام اور خواص کو اپنے معافی ضمیر کے اظہار کا مثبت اور منفی موقع فراہم کیا گیا، تو اس کا ایک منفی نتیجہ یہ بھی نکلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں آئے روز بڑھتی چلی گئیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا قانون بن جائے کہ جس قانون کے شکنجے میں ہر وہ شخص آئے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ بل کسی ایک مکتبہ فکر کے خلاف پاس نہیں ہوا، یہ تمام کے تمام مکاتب فکر اور تمام کے تمام مکاتب فکر کا جو بھی غیر ذمہ دار شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے گا، اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی کرے گا، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ قانون کے شکنجے کے اندر آئے گا۔ اس لیے یہ جو بات لوگوں کے ذہنوں میں، یہ جو غلط فہمی لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ بل صرف اور صرف ایک مکتبہ فکر کے خلاف ہے، ایک طبقے کے خلاف ہے، یہ بات 100% غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ بل عجلت میں نہیں پیش کیا گیا، یہ بل گزشتہ 1.5-2 سالوں سے آپ کے قومی اسمبلی اور آپ کے سینٹ پر زیر بحث رہا ہے۔ یہ بل سب سے پہلے اس بل کو 18 فروری 2021 کو یہ بل قومی اسمبلی کے اندر پیش ہوا، اور پھر 18 فروری کو ہی ایک قائمہ کمیٹی بنائی گئی، اور اس قائمہ کمیٹی کا پہلا اجلاس، یعنی قائمہ کمیٹی اسلامی نظریاتی کونسل، اس نے اس بل پر 18 فروری 2021 کو اس بل پر بحث کرنا شروع کر دی تھی، اور اس کی تحقیق کرنا، اس کی تفتیش کرنا انہیں شروع کر دی تھی، اور اس بل پر کام کرنا انہیں شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 7 اپریل 2021 کو دوسرا اجلاس ہوا قائمہ کمیٹی کا، پھر 27 مئی 2021 کو تیسرا اجلاس ہوا، اور پھر 15 جولائی 2021 کو اس کا چوتھا اجلاس ہوا۔ ان 4 اجلاسوں کے اندر اس بل پر قائمہ کمیٹی نے مکمل طور پر بحث کی ہے، اور اس بل کے تمام شقوں پر غور کیا ہے، اور غور کرنے کے بعد پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے تمام ممبران نے متفقہ طور پر اس بل کو سینٹ میں پیش کیا ہے، اور سینٹ کے پلیٹ فارم پر یہ بل تقریباً 6-7 مہینے وہاں پر یہ بل زیر بحث بھی رہا ہے، اور سینٹ کے اندر یہ بل جمع رہا ہے۔ پھر 6 مہینے اور 7 مہینے گزرنے کے بعد پھر 7 اگست 2021 کو یہ بل جا کر سینٹ سے پاس ہوا ہے۔ تو اس لیے اس بل کے متعلق جو یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ یہ بل عجلت کے اندر پیش کیا گیا ہے، تو یہ بات 100% غلط ہے، اور اس بل کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس بل کی مخالفت جو طبقہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو اہل بیت اعظام کی محبت اور عقیدت کا دعویٰ اور نعرہ لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ چور چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے۔ جس کے دل میں
چوری ہو اور جس کے دل کے اندر چور ہو چھپا ہوا ہو تو وہ بھی شور مچائے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا۔ تو جو مسلمان، جو کلمہ گو مسلمان حضرات صحابہ کرام کو ماننے والا ہے، اہل بیت اعظام کو ماننے والا ہے، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی اس بل کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ایک اور غلط فہمی جو لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا کی جا رہی ہے کہ اس بل کی مخالفت اب اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بل، اس بل کا جو متن ہے وہ سپاہی صحابہ یعنی اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے بنایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ متن جس نے بھی بنایا، متن تو یہ ہے نا تحفظ ناموس صحابہ، متن تو یہ ہے نا تحفظ ناموس اہل بیت، متن یہ ہے نا تحفظ ناموس امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو آپ تو اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور عقیدت کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو ہم تو ان کے تحفظ کے لیے، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے، ان کے عزت کے تحفظ کے لیے یہ بل پاس کروا رہے ہیں، تو آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اہل تشیع اس بل پر بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، تو ان کو ایک دعوت فکر بھی دی جاتی ہے کہ آپ کے مذہب میں، آپ کے مسلک میں، آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بلا کہنا اور ان کو گالیاں دینا، ان پر طنز کرنا، ان پر تنقید کرنا آپ کے مذہب کے اندر عبادت ہے، اور عبادت پر اور طاعت پر لوگ تو اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اہل سنت نے ہزاروں سے زیادہ کارکنان اور قائدین شہید کیے ہیں اور اس اپنے عقیدے اور نظریے پر وہ قربان ہوئے ہیں، تو آپ کو تو ان سزاؤں کو، جو سزائیں متعین ہوئی ہیں اس بل کے اندر، آپ ان سزاؤں کو دل کی عطا گرائیوں سے قبول کیجئے، تاکہ آپ اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کے مطابق شہید کہلائیں۔ تو آپ کو تو اس بل کی مخالفت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور غلط فہمی جو اس بل کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں پیدا کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہ بل صدر پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، صدر پاکستان کے پاس اس بل کو مسترد کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدر یہ کر سکتا تھا کہ جب 7 اگست کو یہ بل سینٹ سے پاس ہو کر صدر کے پاس پہنچا، تو صدر صاحب 7 اگست سے لے کر 17 اگست 2023 تک اس بل کو واپس پر سینٹ میں بھیجتے، اور کوئی اعتراض لگا کر، کسی شق پر ان کو اعتراض ہوتا تو وہ اعتراض لگا کر اس شق کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر کے یہ بل سینٹ میں واپس بھیجتے، لیکن انہوں نے واپس نہیں بھیجا اور نہ ہی انہوں نے یہ بل مسترد کیا، بلکہ میں نے عرض کیا کہ مسترد کرنے کا اختیار تو ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ ان کے پاس تو یہ آپشن تھا کہ یا تو اس بل پر دستخط کرتے یا پھر اس بل کو دوبارہ سینٹ کے اندر بھیجتے، لیکن چونکہ قومی اسمبلی ختم ہو چکی تھی، سینٹ کے ارکان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، نگراں حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے نہ ہی صدر پاکستان نے یہ بل دوبارہ سینٹ میں بھیجا اور نہ ہی صدر پاکستان نے اس پر دستخط کیے۔ تو اب جب 7 اگست سے لے کر 17 اگست تک اس بل پر دستخط نہیں ہوئے، تو اب یہ بل آٹومیٹکلی پاکستان کے قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ بالفرض محال اگر یہ بل صدر پاکستان نے واپس بھی کر دیا تھا، جیسے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے یا جس طرح یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی یہ بل مسترد نہیں ہوا۔ یہ بل انشاءاللہ العزیز دوبارہ سینٹ کے پلیٹ فارم پر زیر بحث آئے گا، اور پوری سنی قوم، پورے کے پورے مسلمانان عالم اور بالخصوص پاکستان کے سنی مسلمان، کلمہ گو مسلمان، اس بل کے حوالے سے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور ہمارے قائدین سینٹ کے ممبران ہوں یا قومی اسمبلی کے ممبران ہوں، وہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس پلیٹ فارم پر اس بل کو
پاس کر کے اور اس بل کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنا کر دم لیں گے، اس بل کے متعلق یا اس قانون کے متعلق کسی قسم کے پروپیگنڈے کو اور احتجاج کو یا کسی قسم کی غلط فہمی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلامی قوانین کا یہاں پر نفاذ ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام یہاں پر نافذ ہوگا، اور اس ملک پاکستان کے اندر انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ اس پاکستان میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت، ان کے ناموس کا تحفظ ہو کر رہے گا۔ اب اس پاکستان کی اس پاک دھرتی کے اوپر، اس وطن عزیز میں کسی گستاخ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی کرے، یا پھر یہ کہ امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرے۔ بس اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ آپ تمام کے تمام سنی مسلمان جتنے بھی پروپیگنڈے اس بل کے متعلق یا اس قانون کے متعلق کیے جا رہے ہیں، تو ان تمام پروپیگنڈوں کو مسترد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں 100% کامیاب اور کامران ہوں گے۔